The United States has imposed sanctions on several Chinese firms for supplying missile-applicable items to Pakistan. The institute had worked with Pakistan to procure equipment for testing rocket motors and Ababil systems and potentially for larger systems. नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। इसराइल पर हौसियों के हमले को जवाब बनाकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। लगता है कि इसराइल पर किए गए इस ताज़ा तरीन हमले की आड़ में वाशिंगटन पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट और रिजीम चेंज पर उठाई जाने वाली सुबकी का बदला लेना चाहता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अंसारुल्लाह की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइल के बाद इसराइली मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि इस हमले में पाकिस्तानी साख्ता मिसाइल अबाबील इस्तेमाल किया गया है। हालांकि खुद हूसी फौज के तर्जुमान ने वाजे किया था कि उन्होंने हमले में ईरानी मिसाइल इस्तेमाल किया। अब इसराइली मौक़िफ़ को मनोअन तस्लीम करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिकी महकमा हारजा ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत कई कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी, जिनके बारे में अमेरिका का दावा है कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी की फराहमी में मुलव्विस हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि ये पाबंदियां आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत चीन के 3 इदारों, एक चीनी शख्सियत और एक पाकिस्तानी इदारे पर बैलिस्टिक मिसाइल के फैलाव की सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से आयद की जा रही है। अमेरिका का ये बयान इंतहाई मुज़हिक्काहेज़ है, लेकिन जाहिर है कि इसके ज़रिए वाशिंगटन ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के साथ पैगाम दिया गया है कि वो इसराइल हमास तनाज़े से दूर रहे और अल-कुद्स फोर्स का हिस्सा भी ना बने। वहीं दूसरी जानिब चीन की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमेरिका को अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। चीन इस वक्त सुपर पावर बन चुका है। तिजारती और कारोबारी मसलहतों के पेश नज़र चीनी क़यादत ने फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फार्मेशन बिल्डिंग बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलव्विस है। चीन ने शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स और मुमकिना तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के लिए रॉकेट मोटर्स की जांच के आलात की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC के साथ मिलकर काम किया है। अमेरिकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ये इदारा बड़े सिस्टम्स के लिए आलात खरीदने में भी मुलव्विस है। जिन दीगर कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई, इनमें चीन की हुबई इक्विपमेंट, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज और पाकिस्तानी कंपनी इनोवेटिव इक्विपमेंट काबिल जिक्र हैं। अमेरिका की जानिब से पहली बार पाकिस्तान पर पाबंदी आयद नहीं की जा रही। इससे पहले रवां साल अप्रैल में ही वाशिंगटन ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा दिसंबर 2021 में अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। पाकिस्तान का वो मिसाइल प्रोग्राम जो हालिया अमेरिकी पाबंदियों का निशाना बन रहा है, वो क्या है, इसमें कौन कौन से मिसाइल शामिल हैं और अमेरिका को इनसे क्या खदशात हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा यही है कि पाकिस्तान तुर्की की सरबराही में बनने वाले अल-कुद्स फोर्स का हिस्सा न बने, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर ग्रेटर इसराइल का मंसूबा तो खटाई में पड़ेगा, बल्कि मौजूदा इसराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि ताज़ा वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर खोजी टीवी सर्च करें। नाज़रीन, पाकिस्तान का वो मिसाइल प्रोग्राम जिसका तज़किरा अमेरिकी महकमा खारजा के एलामिये में किया गया, इसमें मीडियम रेंज या दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं, जो मल्टीपल इंटर व्हीकल या MRV मिसाइल कहलाते हैं। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले मिसाइल हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 2017 में अबाबील मिसाइल का पहला तजुर्बा करने के बाद गुज़िश्ता बरस 18 अक्टूबर 2023 को भी ज़मीन से ज़मीन पर दरमियानी फासले तक मार करने वाले अबाबील मिसाइल की एक नई किस्म का तजुर्बा किया था, जिसके बाद इस साल 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड के मौका पर पहली मरतबा इसकी नुमाइश की गई। अमेरिका, इसराइल और उसके हवारियों को इस मिसाइल से ये खतरा दरपेश है कि ये मिसाइल जनूबी एशिया का पहला बल्कि वाहिद ऐसा मिसाइल है जो तकरीबन 2200 किलोमीटर के फासले तक वॉरहेड या जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है
اور مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کو اس لیے اس میزائل سے زیادہ خطرہ لگ رہا ہے کیونکہ اتوار کو یمن کی انصار اللہ کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ اس میزائل نے بھی تقریباً 2000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کر کے تل ابیب میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا تھا۔ چنانچہ اسرائیلی تھنک ٹینک کو لگتا ہے کہ پاکستان نے ہی انصار اللہ کو یہ میزائل فراہم کیے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بنائے جانے والے میزائل ابابیل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میزائل 3 یا اس سے زائد نیوکلیئر وار ہیڈ یا جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ MRO میزائل سسٹم ہے جو دشمن کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے اور بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس میزائل میں موجود ہر وار ہیڈ ایک سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میزائل ایسے ہائی ویلیو اہداف جو بیلسٹک میزائل ڈیفنس BMD شیلڈ سے محفوظ بنائے گئے ہوں ان کے خلاف پہلی یا دوسری سٹرائک کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو شک ہے کہ انصار اللہ نے حملے میں ابابیل نامی میزائل استعمال کیا ہے۔ ناظرین، دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ MRV میزائل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہدف کے قریب پہنچنے پر ان کے خلاف مخالف سمت میں میزائل یا ڈیفنس شیلڈ یا بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہو تو وہ انہیں کنفیوز کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح دی جاتی ہے جیسے ایک فاسٹ بالر گیند کو سوئنگ کرتا ہے جس میں وہ بیٹسمین کے ڈیفنس کو توڑنے کے لیے اپنے رفتار کے ساتھ سوئنگ اور سیم پر بھی انحصار کرتا ہے۔ ناظرین، ان میزائلوں میں ہر ایک کا فلائٹ پاتھ یعنی فضائی رستہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تیار کیا گیا ابابیل میزائل دراصل شاہین 3 کی اگلی جنریشن ہے جو پاکستان نے انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بھارت پچھلے 10 سال سے بیلسٹک میزائل سسٹم پر کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک اسے اس میں کامیابی نہیں ملی۔ انڈیا نے حال ہی میں MRV میزائل اگنی 5 کا ایک سے زائد وار ہیڈ کے ساتھ تجربہ کیا ہے جس کی رینج کم از کم 5 سے 8000 کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں ابابیل کی رینج محض 2200 کلومیٹر ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے کم رینج تک مار کرنے والا MRV ہے۔ ناظرین، جب پاکستان نے شاہین 3 کا تجربہ کیا تھا اس وقت پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قدوائی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل صرف اور صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انڈیا کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو ان میزائلوں پر کیا تشویش ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ RIAMB نے شاہین 3 اور ابابیل میزائل سسٹمز اور ممکنہ طور پر اس سے بھی بڑے سسٹمز کے لیے ڈایامیٹر راکٹ موٹرز کے ٹیسٹ اور آلات کی خریداری کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے۔ دراصل امریکہ کو یہ خوف ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر ابابیل میزائل کی اگلی جنریشن پر کام کر رہا ہے۔ ناظرین، ابابیل کا پہلا ٹیسٹ جنوری 2017 میں ہوا تھا اور اس کے بعد ابابیل کا دوسرا تجربہ 6 سال بعد گزشتہ برس اکتوبر 2023 میں ہوا تھا اور ان 6 سالوں کے دوران NDC میں اس ٹیکنالوجی پر مسلسل کام ہوتا رہا ہے۔ دراصل پاکستان کے پاس موجود شاہین 3 میزائل تو پہلے سے آپریشنل تھا لیکن ابابیل کے دوسرے تجربے کے بعد جب مارچ میں اسے پریڈ میں دکھایا گیا تو اس کے بعد شاہین 3 اور ابابیل زیادہ نظروں میں آئے کیونکہ اس نمائش کا مطلب تھا کہ پاکستان اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے جہاں اس کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے اور ابابیل اب آپریشنل ہے۔ یہی امریکی تشویش کی اصل وجہ ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان اس کے زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں والے ویژن پر کام کر رہا ہے۔ امریکی تشویش کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ابابیل 3 سٹیج میزائل سسٹمز ہیں اور موبائل لانچر والا سسٹم ایک بہت اہم صلاحیت ہے کیونکہ کسی بھی سرپرائز حملے کی صورت میں یہ سسٹم نہ صرف بڑی آسانی سے مختلف مقامات پر کیموفلاج کیے جا سکتے ہیں بلکہ انہیں بآسانی ایسی جگہ بھی لے جایا جا سکتا ہے جہاں دشمن کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ ناظرین، ماہرین کا ماننا ہے کہ کوئی بھی 3 سٹیج میزائل سسٹم زیادہ رینج والے سسٹم کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ابابیل کے پہلے اور دوسرے ٹیسٹ کے بیچ 6 سال کا وقفہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب مقامی طور پر اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے کیونکہ اگر چین سے ہی ساری ٹیکنالوجی لی جا رہی ہوتی تو 6 سال کا انتظار کیوں کرنا پڑتا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل کا شور شرابہ فضول میں نہیں ہے کیونکہ امریکہ کو بھی لگتا ہے کہ یقیناً اس سسٹم میں کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امریکی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، واشنگٹن سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان مزید صلاحیتیں حاصل کر رہا ہے اور مستقبل میں نیوکلیئر صلاحیتوں والے میزائل کے بہترین وین زیادہ بڑے وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں اور ابابیل شاید 3 سے زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ امریکہ کو ابابیل کے طویل رینج کے علاوہ پاکستان کے اسپیس پروگرام پر بھی تشویش ہے۔
ماہرین کے مطابق امریکہ کو فکر ہے کہ پاکستان اپنا مقامی سپیس لانچ وہیکل نہ بنا لے، اور پاکستان پہلے سے 2047 سپیس پروگرام کا وژن رکھتا ہے۔ ناظرین، نیوکلیئر ڈیٹرنس کے لیے سپیس پروگرام میں صلاحیتیں حاصل کرنا بہت اہم ہے، جو آپ کو ہدف کو درست نشانہ بنانے اور دفاعی نگرانی وغیرہ کے قابل بناتا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ پاکستان فوج اور سویلین مقاصد کے لیے اپنے سپیس وہیکل لانچ کر سکتے ہیں، جس سے ان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ البتہ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کی کمپنیوں اور افراد پر لگائی گئی ان پابندیوں کا دونوں ملکوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، شمالی کوریا پر امریکہ کی جانب سے اتنی پابندیاں لگائی گئیں مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اسی طرح پاکستانی ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس میزائل ٹیکنالوجیز کے لیے مغرب پر انحصار نہیں کرتا، لہٰذا اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری دنیا میں امن قائم کرے اور معصوم انسانوں کی ان جنگوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔